تو میں نے ادھر ادھر دیکھا، دل میں خیال تھا کہ آج میں اچھی طرح چلوں گا. ادھر ادھر دیکھا تو 2 انصاری لڑکے کھڑے ہوئے تھے. 15 سال کی عمر تھی. میرے دل میں خیال آیا کہ آج تو بڑی بری ہوئی، آج لڑنے کا موقع تھا. میرے لڑکے کھڑے ہیں، انہوں نے میری پیٹھ کیا بچائی. یہ دل میرے خیال میں آ رہا تھا کہ ایک لڑکے نے میرے کو نہیں ماری. تو میں نے اس کی طرف دیکھا تو کہنے لگا چچا ذرا نیچے ایک بات سنو. اب چھوٹا تھا ان کا. کہنے لگا میں نے کہا ان کی طرف کیا تو کہنے لگا چچا میں نے سنا ہے کہ ابو جہل خبیث جو ہے یہ رسول اللہ کو بڑی تکلیف سے دیکھا تھا. میرے دل میں اس کے متعلق غصہ ہے، میں چاہتا ہوں میں اسے مارا. وہ کون سا؟ تو کہتے ہیں میں حیرت زدہ ہو گیا کیونکہ میں باوجود بڑا تجربہ کار کر رہے ہونے سے میرے اندر یہ خیال نہیں پیدا ہوا تھا کہ میں ابو جہل کو مار سکتا ہوں، کیونکہ اس کے آگے ساری صفیں دشمن کی کھڑی ہوئی تھیں اور اس کے اوپر 2 بڑے جرنیل تجربہ کار اس کو پہرا دے رہے تھے اور پیچھے کھڑا ہوا تھا. تو میری ابھی حیرت دور نہیں ہوئی تھی کہ دوسری طرف سے میرے کو نہیں پڑی. تو دوسرے لڑکے نے کہا چاہتا ذرا کان نیچے کر کے میری بات سنو تاکہ دوسرے نہ سن لے رقابت میں. تو کہنے لگے میں نے کام کیا تو اس نے بھی یہی کہا چچا میں نے سنا ہے ابو جہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے دکھ دیا کرتا تھا. میرا دل چاہتا ہے کہ میں اسے ماروں. مجھے بتاؤ وہ کون سا؟ کہتے ہیں میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی اور میں نے سمجھا بچے ہیں جو اس میں کہہ رہے ہیں. میں نے انگلی اٹھائی اور میں نے کہا دیکھ تو سفید لشکر دشمن کی کھڑے ان کے پیچھے وہ شخص جس کے آگے 2 ننگی تلواریں لیے آدمی کھڑے ہیں وہ ہے ابو جہل. کہتے ہیں میری ابھی انگلی نیچے نہیں ہوئی تھی کہ وہ لڑکے باغ کی طرح کودے اندر اور صفوں کو چیرتے ہوئے اس تک جا پہنچے. اور جاتے ایک کو ابو جہل کے بیٹے نے اکرمہ نے مار کے اس کا ہاتھ تو کاٹا لیکن دوسرا اس تک پہنچ گیا. جس کا ہاتھ کاٹا اس نے جلدی سے اپنا ہاتھ توڑا اور پھر جا کے حملہ کر دیا. دونوں نے جا کے تلواریں مار کے زخم کر دیا. لشکر والی لڑائی شروع ہوئی تھی کچھ زخم کر گیا کہ فیصلہ بھی جماعت. تو یہ تھا مسلمانوں کا جوش کہ وہ چھوٹے بچے بھی کہتے تھے کہ 2000 یا 3000 کا بھی لشکر ہے تو لشکر کی سبوں میں گھس جاتے تھے تو پرواہ نہیں کرتے تھے اور منٹوں میں لڑائی ہو جاتی ختم ہو جاتی تھی. یہ عجیب بات ہے کہ صحابہ نے جتنی جنگیں کی ہیں وہ صرف چند گھنٹوں میں ختم ہو گئی. بدر چند گھنٹوں میں ختم ہو گئی، اور چند گھنٹوں میں ختم ہو گئی. یہ لڑائی جو ہے حنین کی وہ چند گھنٹوں میں ختم ہو گئی. مکے کی لڑائی چند گھنٹوں میں ختم ہو گئی. بس 1-2 گھنٹے کے اندر دشمن بھاگ جاتا تھا سوائے 3 لڑائیوں کے اور وہ قلعہ والی لڑائیاں تھیں. مثلا آزاد کی لڑائی تھی اس میں دفاع کا حکم تھا. ایک دن خلیج وہ غار بنائی ہوئی تھا، خندق بنائی ہوئی تھی تو اس کی وجہ سے دیر لگی. یا بنو قریظہ کا جب محاصرہ ہوا تو وہ قلعے میں تھے تو قلعہ توڑنے میں دیر لگی. یا خیبر کے اوپر جب حملہ ہوا تو اس میں کچھ دیر لگی. اس کی وجہ تھی کہ خیبر میں وہ قلعے میں تھے. تو سوائے ان 3 قلعوں کے باقی جب بھی لڑائی ہوئی بس چند گھنٹوں کے اندر ہے. اور کوئی تاریخ دنیا میں نہیں بتا دی کہ چند گھنٹوں میں اس سے دشمن تباہ ہوتا. بس چند گھنٹوں کے اندر دشمن کو تباہ کر کے غرض ان آیات میں بتایا گیا ہے کہ دنیا میں جوش دلانے کے لیے جو تدابیر اختیار کی جاتی ہیں، کبھی شراب پلائی جاتی ہے، کبھی لوٹ مار کی اجازت دی جاتی ہے، کبھی شبخون مارنے کا مشورہ دیا جاتا ہے. ان سب کو منع کرنے کے باوجود اسلامی نوبت خانے میں جب جنگ کے لیے نوبت بچتی تھی تو اسلام کے سپاہی جب بجے گی تو اسلام کے سپاہی دیوانہ وار آگے بڑھیں گے اور گھنٹوں میں دشمنوں کی سبوں کو توڑ دیں گے اور قطعی طور پر ان کو موت کا ڈر بالکل نہیں ہوا کرے گا. نوبت خانے کی میں نے بتایا تھا یہ وقت یہ کہ تقریب عالی شان ہو، بادشاہ دربار کرے نکالے، اس کی نوبتیں مجھے کرتی تھی. اسلام نے یہ بھی نوبت خانہ پیش کیا، اس کے لیے بھی اسلامی نوبت ہے. لیکن ایک عظیم شان فرق ہے کہ دوسری حکومتوں بادشاہ سے
وہ جو نوبتیں بچاتے تھے تو کبھی کسی نے 7ویں دن بجتی تھی اور بادشاہ کا نظارہ ہوتا تھا، کسی کی مہینے میں بجتی تھی بادشاہ کا نظارہ ہوتا تھا، کوئی اپنے تخت نشینے کے دنوں میں 2 ٹائم نظارہ کرتا تھا۔ پھر ان کے جب نوبت بجتی تھی تو لوگوں کو اپنے گھروں سے قلعے کے پر جانا پڑتا تھا یا دور دور میلوں سے سینکڑوں میل چل کر وہاں جانا پڑتا تھا۔ لیکن اسلامی نوبت خانہ جو کہ ہمارے بادشاہ کا دیدار کرانے کے لیے ہوتا ہے، وہ ہر شہر میں ہر گاؤں میں 5 وقت دن میں ہوتا ہے۔ 5 وقت نوبت بجتی ہے کیا اور اپنے بادشاہ کی زیارت کرنا۔ اب ملکہ الیگزینڈریا کی تاجپوشی ہوئی، پاکستان سے لوگ وہاں چل کے گئے دیکھنے کے لیے۔ حالانکہ ملکہ الزبتھ کیا ہے، آج کل تو ہندوستان سیکنڈ گریڈ پاور بنا ہوا ہے، لیکن ملکہ الزبتھ کے چلنے کے لیے ہندوستان سے آدمی گئے، امریکہ سے آدمی گئے، جرمن سے گئے، انڈونیشیا سے گئے، چین سے گئے۔ اور ہمارے ایسے بادشاہ کی زیارت کے لیے جس کی سامنے کھڑی ہونے کی آنکھ اٹھانے کی بھی ملکہ اس کو الزبتھ کو طاقت نہیں، اس بادشاہ کی 5 وقت ہم کو بلایا جاتا ہے زیارت کرنا اور نہیں آ کے اللہ 2 گھر کا گاؤں ہے تو وہاں بھی وہ بادشاہ زیارت کے لیے 5 وقت آتا ہے۔ 5 گھر کا گاؤں ہے تو وہاں بھی وہ بادشاہ زیارت کے لیے 5 وقت آتا ہے۔ اگر 100 گھر کا گاؤں ہے تو وہاں بھی زیارت کے لیے آتا ہے۔ اگر 1 لاکھ کا شہر ہے تو ہر محلے میں وہ آ جاتا ہے کہ لوگ زیارت کر لو۔ اگر وہ 10 لاکھ کا شہر ہے تو اس میں 10,000 جگہوں پر وہ آ جاتا ہے کہ اتنی جگہوں پر آتا ہے، 5 وقت آ جاتا ہے۔ اب ذرا اس نوبت خانے کا اعلان بھی سن لو۔ وہاں تو یہ ہوتا ہے کہ ڈم 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 ہو رہا ہے یا پین 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 ہو رہا ہے، تو کیا ہے بھائی یہ پین پین کہ مطلب یہ ہے کہ بادشاہ ہے۔ بولے پین پین سے بادشاہ کیا تعلق، ڈم ڈم سے کیا تعلق ہے اس کے بعد؟ تم اسے بندر میں جانے میں بھی ڈھم ڈھم کر سکتے ہو، تم کتوں سے کھیلو تو اس کے لیے پی پی کر سکتے ہو، بادشاہ اور ڈھم ڈھم میں وہ پی پی کا کیا جوڑ؟ مگر یہاں جو نوبت خانہ ہوتا ہے اس میں اس بادشاہ کی حیثیت بھی پیش کی جاتی ہے، اس میں معقول باتیں پیش کی جاتی ہیں۔ 5 وقت نوبت خانے میں نوبت بجتا ہے، آ جاؤ خدا اپنے بادشاہ کی زیارت کے لیے، اور انہیں اعلان کرنے والا کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اے لوگوں زیارت اپنے بادشاہ کی زیارت کے لیے آ جاؤ، اور ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ دنیا میں لوگ اپنے بادشاہوں کی زیارت کے لیے یا حاکموں کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ کوئی 50 گاؤں کا مالک ہوتا ہے، کوئی 100 گاؤں کا مالک ہوتا ہے، کوئی 1000 گاؤں کا مالک ہوتا ہے، کوئی 1 صوبے کا مالک ہوتا ہے، کوئی 1 ملک کا مالک ہوتا ہے، کوئی 5 ملک کا مالک ہوتا ہے، کوئی 10 ملک کا مالک ہوتا ہے۔ پھر ان میں سے کوئی ایسا ہوتا ہے کہ ایک بڑے ملک کا مالک ہے لیکن چھوٹے ملک سے اس میں فاتح ہو جاتے ہیں، جیسے سکندر یونان کا مالک تھا اور قیصر کسرا کو اس نے آگے شکست دے دی۔ نادر شاہ ایک معمولی قبیلے کا بادشاہ تھا، اس نے ہندوستان کے بادشاہ کو شکست دے دی تھی۔ تو اول تو ان کی حکومتیں بہت چھوٹی ہوتی ہیں، پھر حکومتوں کے مطابق ان کی طاقت بھی نہیں ہوتی۔ ان کی زیارت کبھی عمر میں ایک دفعہ نصیب ہوتی ہے، تاجپوشی ہوتی ہے، باہر نکلتے ہیں لوگ ان کی زیارت کرتے، مگر ہم تو جس بادشاہ کی زیارت کے لیے بلاتے ہیں وہ سب سے بڑا ہے۔ بڑے سے بڑا بادشاہ بھی اس کے مقابلے میں آگے شیش ہو جاتا ہے، کسی کی طاقت اس کے آگے چلتی ہے۔ دنیا کی حکومت 2 حصوں میں تقسیم تھی، آدھی حکومت قیصر کے پاس تھی، آدھی حکومت کسرا کے پاس تھی۔ مشرق کے اوپر کسرا حاکم تھا، مغرب کے اوپر قیصر حاکم تھا۔ کسرا کے پاس یہودیوں نے شکایت کی کہ عرب میں ایک نبی پیدا ہو رہا ہے، وہ طاقت پکڑ رہا ہے، تمہارے خلاف کسی کو جنگ کرے گا۔ وہ پاگل تھا، اس نے یمن کا گورنر یمن اس کو کسرا کے ماتحت تھا، اس کو حکم لے کے بھیجا کہ ایسی طرح عرب میں ایک مدعی پیدا ہوا، اس کو گرفتار کر کے میرے پاس بھیج دو۔ چونکہ یمن کا گورنر عرب کے لوگوں سے واقف تھا، اس نے سمجھا کہ ان لوگوں نے کیا کرنی ہے بغاوت وغیرہ، یہ بادشاہ کو دھوکہ لگا ہے۔ اس نے جو بادشاہ کے سفیر آئے تھے ان کو بھیجا اور ساتھ نصیحت کی کہ تم کو سختی نہ کرنا،
بادشاہ کو کوئی دھوکہ لگا ہے، ورنہ عربوں میں بیچاروں میں کیا طاقت ہے کہ انہوں نے بادشاہ کسرا کے ساتھ کو مقابلہ کرنا ہے، اور تم جا کے اس کو سمجھانا میری طرف سے کہ پیغام دینا کہ آپ مقابلہ نہ کریں، آ جائیں، میں سفارش کروں گا کہ آپ کو کچھ نہ کیا آ جائے۔ چنانچہ یہ لوگ مدینے پہنچے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا کس طرح آیا؟ انہوں نے کہ ہمارے بادشاہ نے بھجوایا ہے اور کہا ہے کہ اس کے پاس کچھ شکایتیں آپ کی ہوئی ہیں، اس نے کہا کہ آپ کو پیش کیا جائے اس کے ساتھ، اور ہم یمن کی طرف سے آئے ہیں۔ یمن کے گورنر نے چونکہ یہاں کے واقعات کا واقف ہے، اس نے کہا ہم کو نصیحت کی تھی کہ ہم آپ کو تسلی دلا دیں کہ کسی نے غلط بادشاہ کے پاس رپورٹیں کی ہیں، ہمیں تسلی ہے کہ آپ کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں ہے، تو میں 7 چٹھی لکھوں گا بادشاہ کو کہ یہ غلط رپورٹ ہے ان کے متعلق، تو ان کو کچھ کہا نہ جائے، واپس کر دیجیے۔ تو اس لیے آپ ہمارے ساتھ چلیں، وہاں سے آپ یمن کے گورنر کی سفارش کے ساتھ چھٹ کے آئیں۔ آپ نے ہوگا اچھا ٹھہرو، 2-3 دن ٹھہرو، پھر میں جواب دوں۔ انہوں نے کہا یہ ٹھیک نہیں ہے، ہمیں بادشاہ نے کہا تھا کہ گورنر نے کہا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ آپ غلط فہمی میں رہے ہیں اور ان کو جواب دے دیں تو بادشاہ چڑھ جائے، تو پھر عرب کی خیر نہیں، اینٹ سے اینٹ بجا دے گا عرب، تو آپ چلیے۔ آپ نے کہا کوئی بات نہیں، 3 دن ٹھہرو۔ پھر وہ دوسرے دن آئے، تیسرے دن آئے، 3 دن آپ کہتے رہے ابھی ٹھہرو۔ تیسرے دن انہوں نے کہا کہ اب ہماری میعاد ختم ہو رہی ہے، تو بادشاہ ہم پہ بھی خفا ہوگا، اب آپ چلیے۔ آپ نے کہا سنو، آج رات میرے خدا نے تمہارے خدا کو مار ڈالا، چاہو چلے جاؤ جا کے اطلاع۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ ان کو تو خدائی کلام کا پتہ نہیں تھا، انہوں نے سمجھا شاید یہ گپ ماری۔ انہوں نے سمجھانا شروع کیا کہ آپ یہ نہ کریں، دیکھیے گورنر کی سفارش سے آپ چھٹ کے آ جائیں گے، عرب سارا تباہ ہو جائے گا، آپ کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے میں تمہیں بتا دیا، تم جاؤ جواب دو۔ وہ آئے، یمن میں آئے، اور یمن کے گورنر کو آ کے کہا کہ اس نے ایسا جواب دیا۔ یمن کے گورنر جو تھا کچھ سمجھدار تھا، اس نے کہا اگر ایک شخص نے ایران کے بادشاہ کو جواب دیا تو کوئی بات بھی سے ہوگی، اس لیے تم انتظار کرو۔ چنانچہ وہ انتظار کرتے رہے، چند دن گزرے تھے، 10-12 دن، تو ایک جہاز وہاں پہنچا، اور اس نے آدمی مقرر کیے تھے کہ اگر کوئی ادھر سے خبر آئے تو جلدی اطلاع دو۔ انہوں نے اطلاع دیا کہ جہاز آیا ہے، اور اس پر جو جھنڈا ہے وہ نئے بادشاہ کا جھنڈا لگتا ہے۔ اس نے کہا جلدی ان سفیروں کو لے کے آؤ۔ جب گورنر کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا ہم کو بادشاہ نے خط دیا آپ کو پہنچانے کے لیے۔ اس نے خط دیکھا تو اس پر مور ایک اور بادشاہ کی تھی۔ اپنے دستور کے مطابق اس نے سر پر رکھا، آنکھوں پر رکھا، چوما، کھولا، اندر کھولا تو بادشاہ کی چٹھی تھی کہ ہم نے اس پہلا جو بادشاہ تھا اس کے مظالم کو دیکھ کر اور اس کی سختیوں کو دیکھ کر ہم نے سمجھا کہ ملک اس سے تباہ ہو رہا ہے، ہم نے آج فلاں رات اس کو قتل کر دیا۔ وہی رات تھی جس میں رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ آج میرے خدا نے تمہارے خدا کو مارا، اور ہم اس کی جگہ پر تخت پر بیٹھ گئے ہیں، تم ہماری اطاعت کا سب سے وعدہ لو۔ اور وہ جو ہے اس نے حکم بھیجا تھا عرب کے ایک آدمی کو پکڑنے کے لیے، وہ یوں غلط حکم تھا، تم اس کو منسوخ کرو۔ وہی چیز تھی جس کی وجہ سے یمن کا گورنر اسی دن سے دل سے مسلمان ہو گیا، اور بعد میں وہ سارے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو اب یہ دیکھو کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر میں اسی طرح اشارہ کیا گیا کہ آخر تم کس کے پیچھے چل رہے ہو؟ جن کو تم بڑے سے بڑا سمجھتے ہو، حکومت امریکہ کو سمجھ لو، حکومت روس کو سمجھ لو، خدا کے مقابلے میں ان کی کیا حیثیت؟ جو خدا کا بندہ ہوتا ہے وہ تو کہتا ہے کہ میرا تم کچھ بگاڑ نہیں سکتے، کچھ میرا کر لو، میرا خدا میرا محافظ ہے، تم کیا بگاڑ سکتے؟ حکومتیں کچھ نہیں کر سکتی، بادشاہتیں کچھ نہیں کر سکتی، اپنے روب جتائیں، ڈرائیں، جو کچھ مرضی ہے کر لیں، پر خدا کا بندہ تو خدا ہی کا بندہ ہے، وہ تو جیتے گئی۔ جو سب سے بڑا ہے اس کے ساتھ جو لگے گا وہ اس کو تو بڑائی ملے گی، چھٹائی نہیں ملے گی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک دفعہ مقدمہ استعفال کرا دیا گیا۔ مقدمے کے دوران میں خواجہ کمال الدین صاحب ان کو اطلاع ملی کہ لاہور میں آریوں نے اس مجسٹریٹ پر زور دیا کہ ضرور سزا دے دو ان کو، کیا مہینہ قید کرو، ایک دفعہ ذلیل کر دو تاکہ ہمیں پتہ لگے۔ تو مجسٹریٹ ان سے وعدہ کر کے آ گیا۔ ان کو ہمارے خواجہ صاحب کو اس کا جو پتہ لگا تو گھبرائے ہوئے آئے، گرداسپور میں حضرت صاحب تھے، وہاں آ کے مولوی محمد علی صاحب کو ساتھ لیا، بڑے افسوس سے آ کے بیٹھ گیا، سب لیٹے ہوئے، کہ حضور بڑی بری خبر لائے ہیں، اس طرح ہم کو یقینی پتہ لگا ہے کہ آریہ سماج کا اجلاس ہوا ہے، اور وہ آریہ مجسٹریٹ اس سے انہوں نے وعدہ لیا ہے کہ تھوڑی بہت سزا ضرور دے دیں، پیچھے دیکھی جائے گی۔ میں اول تو
چھوٹی موٹی شرارتوں کو کوئی پکڑتا کیا ہے؟ اگر ہوا بھی تو کیا ہے، تم نے قوم کی خاطر یہ کرنا. تو اس لیے کوئی اس کی تدبیر ہونی چاہیے. کسی کو ڈاکٹری سرٹیفکیٹ دے کے آپ قدمے چلے جائیں اور کوئی چیز کی جائے ایسی کہ اس وجہ سے کسی طرح سے تبادلہ ہو جائے، کوئی کچھ کیجیے. رائے صاحب لیتے ہوئے تھے، یہ سنتے ہوئے آپ نے ایک سہارا دے کے تو نیند اٹھ بیٹھے اور آپ نے فرمایا خواجہ صاحب کیا باتیں کرتے ہیں، خدا کے شعر پر بھی کوئی ہاتھ ڈال سکتا ہے؟ تو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کتنا بڑا دعویٰ ہے. کوئی حکومت آج دیکھ لو، امریکہ اتنی طاقتور ہے پر پھر بھی روس سے ڈر رہی، روس اتنا طاقتور ہے پھر امریکہ سے ڈر رہا ہے. یہ کتنی بڑی طاقت ہے کہ 5 وقت نوبت خانوں میں ہر گاؤں اور ہر شہر اور ہر قصبے اور ہر پہاڑی اور ہر میدان سے اعلان کیا جاتا ہے کہ ہمارا بادشاہ سب سے بڑا ہے. گویا اس پیغام میں کافروں بھی کو بھی اور مومنوں کو بھی مخاطب کر کے کہا گیا ہے، کفار کو کہا گیا ہے کہ تمہارے سرداروں، تمہارے بادشاہوں، تمہارے افسروں سب سے بڑھ کر اسلام کے خدا کا وجود ہے. تم اپنے غرور اور اپنے جتھے کے فخر میں یہ سمجھتے ہو کہ ہم حق کی آواز کو دبا دیں گے، مگر ایسا نہ ہوگا. ہمارا نام لیوا غریب بے کس ہیں، ہمارے نام لیوا غریب اور بے کس ہیں، مگر ہم ان کے ساتھ ہیں اور ہم سب سے بڑے. پھر مسلمانوں کو کہتا ہے کہ انتظام کے لیے ہم نے تمہارے بادشاہ بھی مقرر کیے ہیں، ہم نے تمہارے لیے حاکم بھی مقرر کیے ہیں، مگر تمہارا اصل بادشاہ خدا ہے. تم نے انسان کے آگے گردنی نہیں جھکانی، تمہارے روح اور تمہارے دلوں کے اوپر حکومت صرف خدا کی ہونی چاہیے. پھر وہ منادی نوبت خانے میں سے دوسری آواز اٹھتی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. میں منادی کرنے والا اعلان کرتا ہوں اور کسی سے چھپاتا نہیں کہ میں صرف اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور اس کے سوا کسی کے آگے سر جھکانے کو تیار نہیں. خواہ دنیا کا بادشاہ ہو، خواہ دنیا کا کوئی بڑا حاکم ہو، خواہ کوئی دنیا کا بڑا پیر ہو، خواہ کوئی دنیا کا بڑا عالم ہو، میرے لیے وہ سارے کے سارے خدا کے مقابلے میں ہیچ ہیں اور ان کی کوئی ہستی میرے نزدیک نہیں ہے. میں تو صرف ایک ہی ہے جس کے سامنے سر جھکانا جائز سمجھتا ہوں اور وہ خدا کی ذات. پھر کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. اور سنو کہ میں یہ بھی اعلان اعلان کہتا ہوں کہ محمد کے سوا آج خدا تعالیٰ کا احکام دنیا کو کوئی نہیں سنا سکتا. وہ خدا کی زبان ہے، وہ خدا کی نفیری ہے. میں اس زبان پر کان دھرتا ہوں، میں اس نفیری کی آواز پر رقص کرتا ہوں. تم خواہ کسی کے پیچھے چلو، میں اللہ کے سوا کسی کے پیچھے نہیں چل سکتا اور اس کے پیچھے چلنے کا راستہ صرف اور صرف محمد رسول اللہ بتا سکتا. پھر کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ. آؤ خدا کے سامنے جھکنے میں میرے شریک بنو، آؤ ہم سب مل کر خدا واحد کی عبادت کریں اور اپنے جسم کے ہر ذرے کو اس کی اطاعت میں لگا دیں. دنیا میں لوگ نوبت خانے بجاتے ہیں اور نوبتیں بجا کے وہ کہتے ہیں اور بادشاہ کی زیارت کر کے چلے جائیں. جو انعام پانے والے ہوتے ہیں جو چند ہی ہوتے ہیں، باقی تو صرف مٹی اور غبار کھا کے چلے جاتے ہیں. جنہیں بادشاہ کی ہوئی تھی یہاں تاج پوشی یا لندن میں ہوئی ہے، تو بادشاہ کے پاس جانے والے اور اس سے کوئی بات سننے والے یہ بھی کوئی اعزاز خاص نہیں ہے، مگر زیادہ سے زیادہ وہ ہوں گے 500,000، مگر جمع ہوں گے 30 لاکھ. باقی 30 لاکھ تو صرف گردی کھا کے آئے اور کیا کھا گئے. مگر اور پھر کچھ ایسے تھے کہ جن کو سواری بھی نظر نہیں آئی،
اور کچھ ایسے تھے جنہوں نے دور سے سوار دیکھی شکل بھی پچھانی، اور کچھ ایسے تھے جنہوں نے دور سے اس کو تیز گاڑی پہ چلتے ہوئے دیکھا۔ مگر یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ حیا علی الصلاح حیا علی الصلاح، دوڑ دوڑ کے آؤ، دیکھو خدا کے سامنے تمہاری حاضری کرائی جائے گی۔ یہ دربار وہ نہیں ہے کہ جہاں سے دور دور کے جھانک کے چلا جانا پڑے گا، یہ دربار وہ نہیں ہے کہ جس جگہ پر تم آؤ گے اور تم کو بعض قریب بھی پھٹک نہیں دیا جائے گا۔ یہاں سپاہی تم پھٹکاریں گے نہیں، یہاں جس وقت تم مسجد کے قریب آؤ گے تو فرشتے پکڑ کے خدا کے سامنے تم کو پیش کریں گے اور خدا کو تم زندہ دیکھ لو گے۔ اس لیے اس سے زیادہ موقع کیا ہو سکتا ہے؟ پھر فرماتے ہیں حی علی الفلاح حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف آؤ، دوڑ کر آؤ کامیابی کی طرف، دیر نہ کرو کیونکہ وہ تڑپ رہی ہے تمہاری گودوں میں پڑنے کے لیے۔ لوگ نظرانے گزارتے ہیں، بادشاہ جاتے ہیں، بادشاہ پاس ہوتے ہیں، یہ 100 اشرفیاں پیش کی گئی۔ پرانے زمانے میں ٹھکرا کے اس کو وہ کہہ دیتے تھے تقسیم کر دو، پر بادشاہ کو بہرحال دینے پڑتے تھے۔ اور آج کل کے زمانے میں نظام حیدرآباد صاحب تو اس کو لے کے جب بنا لیا کرتے تھے۔ اب ہندوستان وغیرہ کے بادشاہوں کے آگے بھی نظرانے پیش کیے جاتے ہیں۔ جن کے نذرانے کے رواج نہیں، ان کی عدالتیں اڑائی جاتی ہیں۔ پریزیڈنٹ کی جائے گا تو بڑی دعوت کی جائے گی، ہزاروں آدمی کو بلایا جائے گا، لاکھوں روپے خرچ کیے جائے۔ یہاں ایک اعلان وہ کرتا ہے کہ اے لوگوں، تمہیں زیارت بھی نہیں ہوگی، بلکہ تم میں سے ہر فرد واحد، امیر یا غریب، کنگال یا حیثیت والا، سب کے سب کی جیبیں بھر دی جائیں گی، گودیاں بھر دی جائیں گی، اور یہاں سے تمہیں انعام دے کے واپس کیا جائے گا۔ حیا علی الفلاح حیا علی الفلاح۔ غرض اس دربار میں جانے والا چاہے وہ اتنا ذلیل اور کنگال ہو کہ اس کی شکل دیکھ کے لوگوں کو نظر گھن آتی ہو، مگر جب وہ اس دربار میں چلا جاتا ہے اور جب وہاں وہ مقبول ہو جاتا ہے تو پھر بڑے سے بڑا طاقت اور بادشاہ بھی اس کے سامنے سر جھکانے پر مجبور ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، نہایت بدصورت، نہایت قریب، اور جسم پر ان کے بڑے بڑے بال جیسے بکری کے ہوتے ہیں، اور کچھ آنکھیں بھی خراب، اور جسم کی حالت ایسی جس کو دیکھ کے گھن آتی۔ لوگ ان کو مزدوری سے پر لگانے سے بھی کچھ گھن کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں سے گزرے اور اس کو دیکھا، کسی نے ان کو کھڑا کر دیا تھا اپنے غلے پر جو ڈھیر پڑا ہوا تھا، گندم کا، تم اس کو احساس کرو ذرا دیکھنا ہے۔ تو وہ کھڑے ہوئے تھے، لوگوں کہہ رہا کہ تمہیں کسی نے نہیں گندم لے لے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو پسینہ ان کو آ رہا تھا، چہرے پر کچھ آکار سے دھوپ میں کھڑے ہوئے، مزدوری بھی شاید بہت تھوڑی سی ملنے کی، تو بہت ہی کہاوت کے اور شہامت کے علامتیں تھیں، کچھ تھکاوٹ ہونا یا دل کی خرابی، اس کے آثار پائے جاتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو دیکھ کر خیال آیا کہ بیچارے کو دیکھو کتنی تکلیف ہوگی۔ آپ پیچھے پیچھے آہستہ آہستہ قدم کرتے گئے اور ان کے آنکھوں پر جیسے بچے کھیلتے ہیں کچھ ہاتھ رکھتے تو انہیں ہاتھ مار کے دیکھ لیتا ہے کہ میرے جیسے آدمی کو پیار کون کر سکتا ہے؟ لوگ مجھ سے دن کھاتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، یہ کون سا ایسا میرا خیر رکھا دوست آ گیا جو مجھے پیار کرے گا؟ تو ادھر ادھر ہاتھ مارنے شروع کیے۔ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلائی پر ان کے ہاتھ پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی تھی کہ ان کے بال بہت ہی کم تھے، ایسا نہیں مشہور تھا کہ آپ کا ذہن بڑا ملائم ہے۔ تو انہوں نے ہاتھ مارے تو سمجھ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس نے کہا جب رسول اللہ میرے ساتھ پیار کریں میں بھی اپنے نخرے کریں، پسینہ آیا ہوگا، مٹی لگی تو انہوں نے خوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کو محل مل لی۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گیا کہ پکاری ہے. تو آپ نے فرمایا لوگوں میں غلام بیچتا ہوں, کسی نے خریدنا؟ تو جب آپ نے یہ فرمایا تو اس کو اپنی حالت پھر یاد آ گئی فوراً. تو بڑی افسردگی سے اس نے کہا یا رسول اللہ میرا خریدار دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ایسا نہ کرو, تمہارا خریدار تو خود خدا ہے. سب سے بڑا تو دوبارہ اس لیے اللہ اکبر کو کہا گیا ہے کہ پہلا اللہ اکبر عقیدے والا تھا, اور اب یہ اللہ اکبر واقعہ بھی ثابت کہ وہی چیز جو میں نے تمہیں سمجھی تھی کہ ایسی ہو جائے گی وہ ہو بھی گئی اور میرے سے گزر گئی. پھر وہ آخر میں کہتا ہے لا الہ الا اللہ, کہ خدا کی بڑائی کے اظہار سے تو صرف سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ کئی طاقتوں میں سے خدا کی طاقت سب سے بڑی ہے, مگر اس کے نشان دیکھ کر اب تو میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا میں خدا کی حکومت کے سوا کسی کی حکومت بھی باقی نہیں رہے, صرف وہی پوجا جائے گا اور اسی کا حکم دنیا میں چلے گا. دیکھو مسلمانوں نے سچے دل سے یہ نوبت بجائی تھی, اور کس طرح مدینے سے نکل کر وہ ساری دنیا میں پھیل گئے. اور دنیا میں اس وقت دو ہی حقیقی طاقتیں تھیں, ایک کیسر کی حکومت تھی جو مغرب پر حاکم تھی, ایک کسرا کی حکومت تھی جو مشرق کی مالک تھی. مگر اس نوبت خانے میں جو بظاہر اتنا حقیر تھا کہ کھجور کی ٹہنیوں سے اس کی چھت بنائی دیتی, پانی برستا تھا تو زمین گیلی ہو جاتی تھی, اس کی نوبتی جو تھے بجانے والے وہ اس میں اپنے آقا کے سامنے جب جا کے جھکتے تھے تو گھٹنے ان کے گیزر میں بھر جاتے تھے, ماتھے ان کے مٹی سے بھر جاتے تھے. یہ لوگ تھے جنہوں کو جو کہ کیسر اور کسرا کی حکومتوں کو موقع میں آئے. یورپ کا ایک مصنف اپنے انصاف کی وجہ سے اور قلبی عدل کی وجہ سے لکھتا ہے کہ میں اسلام کو نہیں مانتا, میں عیسائی پادریوں کی باتوں کو سمجھتا ہوں کہ جو وہ کہتے ہیں تو اسلام جھوٹا ہی ہوگا, لیکن وہ کہتے ہیں ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی اور اس کا جواب مجھے کچھ نہیں ملتا. وہ یہ ہے کہ میں جب تاریخ پڑھتا ہوں تو وہ 1300 سال پچھلا زمانہ میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے. میں دیکھتا ہوں ایک کچا مکان ہے, اس کے اوپر اس کی کھجور کی ٹہنیوں کی چھت پڑی ہوئی, بارش ہوتی ہے تو اس میں پانی آ جاتا ہے. حدیثوں میں یہ واقعات آتے ہیں, بارش ہوتے ہیں تو پانی گر جاتا ہے, اور جب وہ نمازوں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کیچڑ میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, ماتھوں پہ کیچڑ لگا ہوا ہوتا ہے اور کوئی خشک جگہ ان کو بیٹھنے کی نہیں ملتی. عبادت کر کے پھر وہ اکٹھے ہو کے باتیں کر رہے ہیں تو میں قریب خیال سے ان کی باتوں کو سنتا ہوں تو مجھے وہ یہ باتیں کرتے ہوئے پھٹے ہوئے کپڑے ہیں, کسی پر کرتا ہے تو تہمد ہے نہیں, کسی کی تہمد ہے تو کرتا ہے نہیں, کسی کے سر پہ ٹوپی ہے تو جوتی نہیں, کسی کے پاس جوتی پھٹی ہوئی ہے تو ٹوپی ہے نہیں, اور وہ آرام سرگوشیاں کر رہے ہیں. میں قریب ان کی باتیں سنتا ہوں تو وہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں خدا نے ہم کو دنیا کی بادشاہت عطا کر دی, ہم مشرق پر بھی قابض ہو جائیں گے, ہم مغرب پر بھی قابض ہو جائیں گے, ہم شمال پر بھی قابض ہو جائیں گے, ہم جنوب پر بھی قابض ہو جائیں گے. اور پھر عجیب بات یہ کہ ایسا ہی ہو جاتا ہے. اب میں کیا کہوں اس کو اسلام کو؟ اس ادنا سے ادنا حقیر سے حقیر نوبت خانے میں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد وہ تھی کہ میں اب غریب گاؤں کے لوگ میرے پاس بعض دفعہ آتے ہیں تو کہتے ہیں مسجد بنانی, تو میں ان کو کہتا ہوں ایسی بنا لو, تو کہتے ہیں نہیں یہ کچھ اچھی ہے. اس چھوٹے سے چھوٹے گاؤں کے 5 احمدی بھی اس مسجد میں ایسی کوئی بنانے کو تیار نہیں ہوتے جو محمد رسول اللہ کی مسجد. لیکن اس مسجد میں وہ جو پڑھنے والے نمازی ہوتے ہیں وہ اپنے ہمسائے سے ڈر رہے ہوتے ہیں, اور اس کھجور میں پانی ٹپکنے والے کی مسجد کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ یوں آکڑ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم نے دنیا کو فتح کر چھوڑی, اور دنیا کو فتح کر لیتے. ایک ایک گوشہ دنیا کو ان کے قدموں کے نیچے جاتا ہے, ان کے گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے بادشاہوں کی کوبریاں تڑپتی جاتی.
غرض اس نوبت خانے میں اس اعلان کی دیر تھی کہ لا الہ الا اللہ، دنیا میں اب خدا کی بادشاہت کے سوا ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور اس سے 600 سال پہلے ایک اور شخص جو بڑا برگزیدہ تھا، ایک اور شخص جس کو خدا کا بیٹا قرار دیا جاتا ہے، ایک اور شخص جس کی اطاعت کا دنیا کی اکثریت آج اقرار کر رہی ہے، ایک اور شخص جس کی حکومت مصر کی، انگلستان کی حکومت، فرانس کی حکومت، اسپین کی حکومت، اٹلی کی حکومت، جرمن کی حکومت، پولینڈ کی حکومت، امریکہ کی ساری حکومتیں اور ریاستیں اور فلپائن کی حکومتیں، یہ ساری کی ساری اس کی خدائی کے آگے اقرار اور اس کے سر جھکاتے ہیں۔ وہ بھی کہتا ہے جس سے آسمان پر تیری بادشاہت ہے زمین پر بھی ہو، مگر آج 1900 سال گزر گئے، اس کے ذریعے سے خدا کی آسمان کی بادشاہت زمین پر قائم نہیں ہوئی۔ لیکن یہ شخص جو کہ ایسے کچے مکان میں رہ کے خدا کے پیغام سناتا ہے، اس نوبت خانے میں آ کے بتاتا ہے، وہ ابھی مرنا نہیں پاتا کہ خدا کی بادشاہت دنیا میں قائم ہو جائے۔ اور اس کی وفات کے 9 سال کے اندر دنیا ساری پر خدا کی بادشاہت قائم ہو جاتی ہے۔ وہ کھڑا ہوتا ہے اور ایسے وقت میں جبکہ دشمن کی فوجیں چاروں طرف سے اس کو گھیری ہوئی ہیں، مدینے میں سے باہر نکل کے بہانا پھر کوئی نہیں سکتا، خندق کھودی جاتی ہے تاکہ دشمن اندر میں گھساوے، پتھر ایک نہیں ٹوٹتا، صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ پتھر نہیں ٹوٹتا، فرماتے ہیں لاؤ کلاڑا مجھے تو میں توڑتا ہوں۔ جہاں پر کلاڑے پر مارتے ہیں وہ پتھر بڑا سخت ہے، اس زور سے کلاڑا پڑتا ہے، اس سے شعلہ نکلتا ہے، پھر مارتے ہیں پھر شعلہ نکلتا ہے، آپ ہر دفعہ کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر تیسری دفعہ مارتے ہیں پھر شعلہ نکلتا ہے، پھر اللہ اکبر کہتے ہیں، صحابہ بھی اللہ اکبر کہتے ہیں۔ جب صحابہ نے آپ نے فرمایا تم نے کیوں اللہ اکبر کہا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے کیوں کہا؟ آپ نے فرمایا جب میں نے پہلی دفعہ ہتھوڑا مارا ہے پتھر کے پر، اس میں سے شعلہ نکلا، تو مجھے وہاں شعلے میں خدا تعالیٰ نے دکھایا کہ قیصر کی حکومت توڑ دی گئی، اور میں نے کہا اللہ اکبر۔ جب میں نے دوسرے پتھر میں دوسرا ہتھوڑا مارا پھر اس میں سے شعلہ نکالا، تو مجھے نظارہ دکھایا گیا کہ کسرا کی حکومت توڑ دی گئی، پھر میں نے اللہ اکبر کہا۔ جب میں نے تیسرا شعلہ پتھر ہتھوڑا مارا تو مجھے دکھایا گیا کہ ہمیر کی حکومت توڑ دی گئی، تو پھر میں نے اللہ اکبر کا نعرہ مارا۔ میرا پھر یا رسول اللہ ہمارے بھی نعرے اسی میں سمجھ لیجیے۔ پھر آپ نے فرمایا ہلاک قیصر فلا قیصر بعدہ وہلک کسریٰ ولا کسریٰ بعدہ، تو یہ قیصر کو خدا میرے سپاہیوں کے مقابلے میں شکست دے گا، اور ایسی شکست دے گا کہ اس کے بعد دنیا میں کوئی قیصر نہیں ہوگا، اور خدا تعالیٰ میرے آدمیوں کے ذریعے سے کسرا کو شکست دے گا، اور ایسی شکست دے گا کہ دنیا میں اس کے بعد کوئی کسرا نہیں چلائے گا۔ بس جب اس نوبت خانے سے نوبت بجی اور کہا گیا کہ دنیا میں خدا کی حکومت قائم کی جائے گی، دیکھ لینا کہ حالانکہ قیصر فلا قیصر بعدہ، دنیا میں ایک طرف بغرن میں قیصر حاکم ہے، قیصر ہلاک کیا جائے گا، اس کے بعد کوئی قیصر نہیں کھڑا ہوگا، بس خدا کی حکومت وہاں ہوگی، اور دوسری طرف مشرق کی طرف کسرا کی حکومت ہے، کسرا کو تباہ کیا جائے گا، اور اس کے بعد کوئی کسرا نہیں کھڑا ہوگا، اس کی جگہ پر خدا کی بادشاہت قائم ہوگی۔ غرض مشرق و مغرب میں میرے ماننے والوں اور میرے مریدوں اور میرے شاگردوں کے ذریعے سے آسمانی بادشاہ زمین پر آ کے قائم ہو جائے۔ غرض اس نوبت خانے کی یہ جو نوبت بجی، دیکھو کیا شاندار نوبت، اور پھر کیسی معقول نوبت ہے، یعنی وہ ایک بینڈ بج رہے ہیں ٹو 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 ٹی 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 ٹی، بھلے یہ کیا بات، یہ کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ کیا معقول باتیں ہیں، سمجھدار آدمیوں کی باتیں ہیں، بچہ بھی سنے تو وضو کرنے لگ جائے، اور وہ بڑا آدمی بھی سوچے تو شرمانے لگ جائے، بولے یہ کیا بات تھی کہ ٹم 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 کر رہے ہیں۔ مگر افسوس کہ اس نوبت خانے کو آخر مسلمانوں نے خاموش کر دیا۔
یہ نوبت خانہ حکومت کی آواز کی جگہ چند مرثیہ خانوں کی آواز بن کے رہی، اور اس نوبت کے بجنے پر جو سپاہی جمع ہوا کرتے تھے وہ کروڑوں سے دسیوں پر آ گئے، اور ان میں سے بھی 99% صرف رسمن اٹھک بیٹھک کر کے چلے جاتا تھا۔ تب اس نوبت خانے کی آواز کا روک جاتا رہا، اسلام کا سایہ کھینچنے لگ گیا، خدا کی حکومت پھر آسمان پر چلی گئی اور دنیا پھر شیطان کے قبضے میں دے دی گئی۔ اب خدا کی غیرت پھر جوش میں آئی ہے، اور تم کو خدا تعالیٰ نے پھر اس نوبت خانے کی خدمت سپرد کی ہے۔ اے آسمانی بادشاہت کے موسیقاروں، اے آسمانی بادشاہت کے موسیقاروں، اے آسمانی بادشاہت کے موسیقاروں، ایک دفعہ پھر اس نوبت کو زور سے بچاؤ کہ دنیا کے کام پھٹ جائیں۔ ایک دفعہ پھر اپنے دل کے خون اس کرے نامے بھر دو، ایک دفعہ پھر اپنے دل کے خون اس کرے نامے بھر دو کہ عرش کے پاؤں بھی لرز جائیں۔ ایک دفعہ پھر اپنے دل کے خون اس کرے نامے بھر دو کہ عرش کے پاؤں بھی لرز جائیں اور فرشتے بھی کانپ اٹھیں۔ تاکہ تمہاری دردناک آوازوں اور تمہارے نعرے تکبیر اور تمہارے نعرے تشہید شہادت توحید کی وجہ سے خدا تعالیٰ آسمان سے زمین پر آ جائے اور پھر خدا کی بادشاہت زمین پر قائم ہو۔ اسی غرض کے لیے میں نے تحریک جدید کو جاری کیا ہے، اور اسی غرض کے لیے میں تمہیں وقف کی تعلیم دیتا ہوں کہ ادھر آؤ اور خدا کے سپاہیوں میں داخل ہو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تخت آج مسیح نے چھینا ہوا ہے، تم نے مسیح سے چھین کے پھر وہ تخت محمد رسول اللہ کو دینا ہے، اور محمد رسول اللہ نے وہ تخت خدا کے آگے پیش کرنا ہے، اور خدا کی بادشاہت دنیا میں قائم ہے۔ بس میری سنو اور میری بات کے پیچھے چلو کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ خدا کہہ رہا ہے، میری آواز نہیں ہے، میں خدا کی آواز تم کو بجا رہا ہوں۔ تم میری مانو، خدا تمہارے ساتھ ہو، خدا تمہارے ساتھ ہو، خدا تمہارے ساتھ ہو، اور تم اس دنیا میں بھی عزت پاؤ اور آخرت میں بھی عزت پاؤ۔ اس کے بعد میں جلسے کو دعا کے بعد ختم کرتا ہوں، اور پھر آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ جو مبلغین کی بار سے آئی ہیں، سارے آئی ہیں، ان کے لیے بھی دعا کرو، اپنے لیے بھی دعا کرو، اپنے گھر والوں کے لیے بھی دعا کرو، جو اہم بھی پیچھے رہ گئے ہیں ان کے لیے بھی دعا کرو، اور اللہ تعالیٰ سے یہ سب سے زیادہ تو یہ دعا مانگو کہ ہم میں سے ہر ایک شخص کو خدا تعالیٰ ایک سچا عبد اور اپنے دین کی خدمت کرنے والا بنائے، اور ہم سے کوئی ایسی کمزوری ظاہر نہ ہو جس کی وجہ سے اسلام اور قرآن کو رسول اللہ کے دین کو نقصان پہنچے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہم کو ایسی خدمت کی توفیق دے کہ ہمارے ذریعے سے اسلام سے طاقت پکڑے اور قوت پکڑے، اور ہم اپنی آنکھوں سے خدا اور اس کے رسول کی بادشاہت اس دنیا میں دیکھ لیں، اور ہماری جس طرح پیدائشیں ایک افسردہ دنیا میں ہوئی ہیں، ہماری موتیں ایک خوش دنیا میں ہوں، اور ہم اپنے پیچھے
اس دنیا کو چھوڑ کے جائیں جس پر ہمارے خدا واحد کا قبضہ ہو اور شیطان اس دنیا سے نکال دیا جائے. ان باتیں خصوصیت کے ساتھ دعا کرو. اور ہم پھر خدا تعالیٰ کے آگے آ جانا تو پھر دعا کریں. اس کے بعد آپ لوگ رخصت ہیں اور خدا تعالیٰ پھر جس کو توفیق دے گا جب دے گا آ جائیں گے. اللہ تعالیٰ کے احسان ہے اس نے مجھے ملنے کی توفیق بولنے کی توفیق دے دی. ورنہ جس قسم کی بیماری میں سے میں گزرا تھا اور اب تک بھی کمزوری محسوس کرتا تھا, اب کی دفعہ مجھے پہلی دفعہ یہ احساس ہوا تھا کہ شاید یہ جلسہ میرا آخری ہوگا آپ لوگوں میں, اور اب میرے جسم میری طاقت کو زیادہ برداشت نہیں کر سکتا. مجھے امید بھی نہیں تھی کہ خدا تعالیٰ اتنے بولنے کی توفیق دے دے گا, مگر اس نے توفیق دے دی ہے. خدا میں بڑی طاقتیں ہیں. اس نے جہاں اس نے مجھے بولنے کی توفیق دی ہے وہاں وہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے دے اور ہمیں اسلام کے اس کو اپنی اصلی شان و شوکت میں لانے کی کوشش.